أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سترہویں حفاظتی تدبیر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے جہاں نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے وہیں پر ہمارے لیے اپنے زبان کی بھی حفاظت ضروری ہے. زبان کی حفاظت اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ زبان کی حفاظت کا کیا مطلب ہے. زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ یعنی زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے میں بھی بتاؤں گا کیا ہے اس کی تفصیلات. پہلے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. کہتے ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں اپنے منہ کے بل کیوں داخل کیے جائیں گے؟ ان کے اپنے زبانوں سے جو انہوں نے کمایا ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. یعنی زبان سے جو کچھ زبانوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جو برائیاں زبان سے ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آدمی منہ کے بل جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا. اس لیے زبانوں کی حفاظت ضروری ہے. کن کن چیزوں سے آئیے میں اس کی مختصر طور پر آپ کے سامنے تفصیلی طور پر نکات میں کچھ رکھنا چاہتا ہوں. تقریباً 15 20 25 30 نکات میں آپ کے سامنے جلدی رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں. نمبر 1 لا یعنی باتوں سے فضول باتوں سے زبانوں کی حفاظت کرنا. فضول باتوں سے زبانوں کی حفاظت کرنا. نمبر 2 کسی بھی ناحق بات باطل بات غلط بات جھوٹی بات کے اندر غور و فکر کرنا. ایک جھوٹی بات ہے کوئی اس کے اندر جناب لگے ہوئے ہیں خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہے ہیں اور اس کے اندر غور و خوض کر کے غلط باتیں اپنی زبان سے بک رہے ہیں. ان سے اپنے زبان کی حفاظت کرنا. نمبر 3 تکبر اور گھمنڈ سے اپنے زبانوں کی حفاظت کرنا. نمبر 4 لڑائی اور جھگڑا کرنے سے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا. نمبر 6 گفتگو میں ڈینگ ہانکنے سے. بہت سارے لوگ ڈینگ ہانکتے ہیں. ہمارے 72 ٹرک چل رہے ہیں, ہمارا گھر فلانے بلڈنگ پہ ہے, ہمارا گھر فلانے وہ یعنی ڈینگیں ہانکتے ہیں. ان تمام سب چیزوں سے جو ہے کیا کہتے ہیں بچنا, زبان کی حفاظت کرنا. اسی طرح سے فحش اور بے حیائی باتوں کو بکنے سے زبان کی حفاظت کرنا. اسی طرح سے کسی کے اوپر لعن طعن کرنے سے لعنت بھیجنا, ان سے بھی زبانوں کی حفاظت کرنا. اور اس کی کچھ تفصیلات ہیں وہ بہرحال میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بیان کروں گا. نمبر 8 مردوں کو گالیاں دینے سے, جو مر گئے ان کو گالی گلوچ بکو, ماں بہن بیٹی سب کچھ نکالو, ان تمام سب چیزوں سے بچنا, زبان کی حفاظت کرنا. اسی طرح سے کسی مومن کو کافر کہنے سے اپنے زبان کی حفاظت کرنا. کوئی مومن ہے صادق ہے, انہوں نے کہا کافر ہے جی, کافر ہے, غلط بات ہے, زبان کی اس سے حفاظت کرنا. کثرت مذاق سے زبانوں کی حفاظت کرنا, بات بات پہ ہنسی کرنا, ٹھٹا کرنا, مذاق کرنا, اور جب دیکھو ہنسائیں لڑائیں, یہ تمام سب چیزیں حرام ہے. زبان سے اس کی حفاظت کرنا. اسی طرح سے کسی کی ہنسی اڑانے سے زبان کی حفاظت کرنا. کوئی آپ کے اندر سیدھا سادہ بھائی ہے, اس کا مذاق آپ اڑا رہے ہیں, جہاں دیکھو اس کی تذلیل, اس کی بے عزتی ہو رہی ہے, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس طرح سے. اسی طرح سے جھوٹی
جھوٹ بولنے سے زبان کی حفاظت کرنا. اسی طرح سے کسی نے اگر آپ کو کوئی راز کی بات بتلا دی ہے، اس راز کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے، کسی سے کہنے سے زبان کی حفاظت کرنا. راز اور بھید کی باتیں سے اپنی زبان نہیں بتانا چاہیے. جب کسی نے کسی بھید بتا دیا تو اس کو اپنے تک محدود رکھنا چاہیے، کسی کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی کے عیبوں کو چھپا لے، ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے. تو عیبوں کو چھپانا یہ بہت ضروری ہے. رازوں کی حفاظت کرنا، رازوں کو افشا کرنے سے، پھیلانے سے، اس سے زبان کی حفاظت کرنا. غیبت اور چغلی لگانے سے، غیبت کرنے سے، ایک دوسرے کی برائی کرنے سے، چغلی لگانے سے، ان کی بات ادھر اور ان کی بات ادھر، آپ کے دل کی بات لے لیا، ہاں ہم نے لے لیا، اور پھر اس کے کہہ دی، اور پھر آیا وہ اس سے اس کے دل کی بات لے لیا، دونوں میں جھگڑا لگا دینا. یہ اس سے زبان کی حفاظت کرنا. اسی طرح سے دوغلے پن سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا. دوغلا پالیسیاں بہت چلتے ہیں لوگ، بڑے بڑے متقیوں کو ہم نے دیکھے اس میں دوغلے پالیسیاں. تم آئے تمہارے سامنے کچھ، وہ آئے ان کے سامنے کچھ، دوغلی پالیسیاں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حرام ہے اسلام کے اندر. مومن دو زبان والا نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ہی زبان رکھتا ہے. حق بس جہاں ہو وہی ایک زبان ہوتی ہے اس کی. دو نہیں کہ تم رام با برحمن رام رام، با مسلمان اللہ اللہ، با مرحمن رام رام. دوغلی پالیسیاں لے کے چلو، حرام ہے یہ اسلام کے اندر. اسی طرح سے آپ کی اور آپ کے بیوی کے درمیان کی جو باتیں ہیں، جو راز و نیاز کی گفتگو ہے، پیار و محبت کی باتیں ہیں، اور جو کچھ بھی ہیں میاں اور بیوی کے درمیان کی باتیں، اسے چٹخارے لے لے کے ساتھیوں میں، دوستوں میں بیان کرنا، یہ بھی زبان، اس کی وجہ سے آدمی کو عذاب ہوگا. آدمی کو اس سے بچنا چاہیے کہ میاں بیوی آپس میں، کسی کے بیوی یا آپس کی باتیں ادھر ادھر دوستوں میں کسی میں نہیں بیان کرنی چاہیے. اور یہ ہمارے نوجوانوں میں کثرت کے ساتھ یہ چیز موجود ہے. عورتوں میں بھی یہ چیز ہے اور مردوں میں بھی یہ موجود ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز تھی. اللہ کے نبی نے جب اس سے منع فرمایا تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی، اس نے کہا اللہ کے نبی کیا عورتوں میں بھی ایسا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں عورتوں میں بھی یہ ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ہم عورتوں میں بھی یہ برائی بہت پائی جاتی ہے. تو یہ عورتوں میں بھی برائی پائی جاتی ہے کہ اپنی 10 عورتیں بیٹھی تو اپنے شوہر کی یہ بات، تو اس نے ایسا، تو اس نے ایسا، اس نے یہ کیا، تو دنیا بھر کی حرام فضول باتیں بکتی ہیں. اور یہ نوجوان بھی جو دین اسلام سے دور ہیں، جن کو تعلیم نہیں ہے دین اسلام کی، وہ بھی بیچارے بیٹھ کر کے خوب، یہ حرام ہے اسلام کے اندر. اس سے بھی اپنے زبان کی حفاظت کرنا. اسی طرح سے گانے، یہ تمام سب چیزوں سے اپنے زبان کی حفاظت کرنا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے سے اپنے زبان کی حفاظت کرنا. اسی طرح سے غیر اسلام اختیار کرنے سے، کی قسم کھانے سے اپنے زبان کی حفاظت کرنا. کہ اگر کوئی بات آپ کو صحیح ثابت کرنی ہوئی، اس کے لیے بجائے اللہ کا قسم کھانے کے آپ یہ قسم کھائیں کہ اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو میں کافر. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس قسم کی قسم کھائے، وہ پھر جس کی وہ قسم کھا رہا ہے وہ اسی میں سے ہے. نعوذ باللہ. یعنی کفر کی اگر قسم کھا رہا ہے تو کفر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو میں ہندو ہو جاؤں، میں کافر ہو جاؤں، میں کرسچن ہو جاؤں، میں فلانا ہو جاؤں. حرام ہے یہ. بعض لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسمیں کھاتے ہیں. جی تیرے سر کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیرے ابا کی قسم، تیرے فلانے کی قسم، فلانے پیر کی قسم، فلانے بابا کی. اور یہ لیلا مجنو کی کہانیاں چلنے والے جو ہوتے نا پیار محبت میں خوب، تیرے سر کی قسم، پھٹ سے گلے پہ ہاتھ رہے، میری قسم، تیری قسم. یہ حرام ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام کو انہوں نے مسلمان ہے کھلونا سمجھا ہوا ہے. اب ایسی یہ قسم کھانا بہت عظیم بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھو. آپ قسم آپ کھا رہے ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اس طرح کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں جی اگر اپنے پریمکا کی قسم نہ کھائے تو وہ ناراض ہو جائے. اگر پریمکا اپنے پریمی کی قسم نہ کھائے تو پریمی ناراض. کیوں؟ ہمیں تم سے محبت نہیں. گویا کہ دیکھیں جس سے جتنی اہم محبت ہوتی ہے آدمی اسی کی قسم کھاتا ہے. گویا یہ لوگ ایک دوسرے کی قسمیں کھا کے اللہ سے محبت ان کو نہیں ہے. تم بھائی میرے یہ غیروں کی قسم کھانے سے آدمی کو بچنا چاہیے. اسی طرح سے مرغ کو گالی دینے سے، مرغا چیخا چلا رہا، کوڑو کوں چلا رہا، اب اس کو گالیاں دے رہے ہیں، ہے نا. یہ ایسا چلا رہا ہے، نیند میں ڈسٹرب کر رہا ہے. ایسے بھی جاہل ہوتے ہیں، چل صبح تیروں کو حلال کر دیتے ہیں، بہت چلا رہا ہے. تو یہ گالی گلوج مرغ کو دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حرام ہے یہ. اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. اسی طرح زمانے کو گالی دینے سے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئی، یار زمانہ ہی ایسا ہے، زمانہ خراب ہے، زمانہ ایسا، یعنی ماں بہن سب نکال لیتے ہیں زمانے کے ساتھ. وقت ہی ہمارا
سالہ سالی سب کہہ لیتے ہیں. وقت ایسے ہی ہے ہمارا خراب ہے, میں کیا آپ کو بتاؤں, آپ لوگ جانتے ہوں گے اسی سماج میں. تو یہ زبان کی حفاظت کرنا ان چیزوں سے. اسی طرح سے ہواؤں کو گالی دینے سے, ہے نا, بات میں کہہ دیتے ہیں یہ عجیب طرح سے چل رہی ہے, فلانی عجیب طرح سے چل رہی ہے, ڈھکانی عجیب طرح سے چل رہی ہے, گالی دے کے کہتے ہیں. ہواؤں کو گالی دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, اس سے زبان کی حفاظت کرنا. اسی طرح سے بخار کو گالی دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کب بخار آ گیا, بخار کو گالی گلوچ بک رہے ہیں, یہ حرام ہے اسلام کے اندر, اس سے زبان کی حفاظت کرنا. اسی طرح جھوٹی گواہی دینے سے زبان کی حفاظت کرنا, جھوٹی گواہی دینا حرام ہے اسلام کے اندر. گواہی اسی طرح سے کسی کو کوئی چیز دے کر کے اس کے احسان جتانے سے زبان کی حفاظت کرنا. کسی کو آپ نے ایک پیپسی پلا دی, کسی کو آپ نے کھانا کھلا دیا, کسی کو آپ نے کوئی قلم گفٹ اور ہدیے میں دے دیا, کسی کو آپ نے کچھ دے دیا, کسی کو آپ نے کچھ یعنی کوئی ہدیہ تحفہ دے دیا, اب اس کے اوپر ہاں بھول گئے ہم نے تم کو یہ دیا تھا, دیکھو ہم نے تو یہ دیا تھا, تم نے کیا دیا, ہم نے یہ کیا تو تم نے کیا, یہ احسان کر کے وہ احسان جتلانا, اس سے اپنے زبانوں کی حفاظت کرنا. اسی طرح سے سانسوں کو گالی دینا, جو سانس آتی اور جاتی ہے اس کو گالی دینا, اس سے بھی زبانوں کو حفاظت کرنا, اس کے گالی دینے سے زبانوں کو بچانا. اسی طرح سے فاسق و فاجر, مبتدع, بدعتی اور منافقوں کو اپنے آپ کو ان کا سردار اور آقا کہنا, یا یہ فلانے سید ہیں, یعنی سید من سے یعنی عربی کا سید بھائی, یا آپ وہ سید خاندانی نہیں میں کہنا چاہتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ میں سید یہ عربی میں جو کہتے ہیں, جو مسٹر کے معنی میں جو ہے سر, یعنی ان کو آقا کہنا, ان کو اپنا بہت بڑا, ان کو بڑے معظم اور سید کے لقب سے یاد کرنا, یہ حرام ہے اسلام کے اندر, نہیں کہنا چاہیے. یعنی کوئی بدعتی ہے, کوئی فاسق و فاجر ہے, کوئی منافق آدمی ہے, اس کو جو اس طرح سے کہنا. اسی طرح سے بول اور چال میں ایسا لفظ استعمال کرنا جو مشترک, یعنی جس کو جو مشترک لفظ ہو, جیسے یعنی مشترک اللہ کے لیے بھی ہو اور بندوں کے, جیسے یہ کہنا کہ ما شاء اللہ و انت, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنا. کیوں؟ یہ شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا ما شاء اللہ و شئت, اے اللہ کے نبی جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بھائی یہ کہو کہ جو آپ چاہیں, جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں, تو اور کے بجائے پھر کہو, اور کے بجائے کیا کہو, بھائی اللہ دے گا پھر آپ جو دینا چاہیں دے دیں. یہ نہیں کہ اللہ دے گا اور آپ دیں گے, نہیں, اللہ دے پھر آپ دیں, یہ نہیں, اور نہیں کہنا چاہیے. اور کیوں؟ یہ اللہ اور بندوں کے اندر مشترک کا لفظ ہے, اسے بچنا چاہیے. اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنا بول چال میں. اسی طرح سے بارش ہوئی تو بجائے یہ کہنے کے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی, یہ کہنے کے کہ ارے فلانا ستارہ جب فلانے برج میں پہنچا تب بارش ہوئی, فلانے کی وجہ سے بارش ہوئی, فلانے بابا فلانی جگہ پہنچے تو بارش ہوئی, فلانے حضرت, یہ حرام ہے اسلام. اس سے بھی یہ شرک ہے, اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنا. اسی طرح سے کھانے وغیرہ کو عیب لگانا, کھانا کیسا بھی ہے اس کی برائی کرنا یا اس میں عیب لگانا, اس میں یہ ہے اس میں یہ. اب وہ کوئی چکھ وک رہا ہے کھانا تو اس میں یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس میں دال میں نمک زیادہ ہے یا نمک کم ہے, یہ عیب نہیں. لیکن کھانا وانا کھا لیا, پیٹ بھر گیا, تو اب کھانے کی برائی, ایسا تھا ویسا تھا. اور زیادہ تر یہ پارٹیوں میں چلتی ہے اور اس میں لوگ ملوث ہیں, خاص طور سے 11ویں اور 12ویں میں زیادہ چلتی ہے یہ چیزیں. نہیں, اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے. عقیقے حقوقوں کو لوگ, عقیقہ ہے, قربانی ہے, اس میں تیز وز نمک ہو جائے نا, سب عقیدت محبت میں کھا لیتے ہیں. لیکن یہ برسی ورسی جو منائی جاتی ہے, تیجے, دوئم, 40ویں, چتے پتے اور یہ کھچڑے پچڑے جو چلتے ہیں, حلوے مانڈے, اس میں خوب نمک ومک دیکھا جاتا ہے. اسی طرح سے 3 آدمی ہیں تو سرگوشی کرنا, 2 کو چھوڑ کر, 1 کو چھوڑ کر 2 آدمی کان میں منہ ڈال کر کے باتیں کریں, تیسرے کو چھوڑ دیں, حرام ہے. اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنا. اسی طرح سے مسجدوں کے اندر کوئی چیز آپ کی غائب ہو گئی کہاں, اور آپ مسجد میں اعلان کر رہے ہیں آ کر کے کہ بھائیو میری بکری غائب ہو گئی. ہمیں بکری غائب ہوئی بھیا, تو مسجد میں کیوں ڈھونڈنے آئے, باہر جا کے کھیتوں تو میں ڈھونڈو, مسجد میں آ کے آپ اعلان کریں کہ
کہ ہماری بکری غائب ہو گئی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے یا فلانے حجویری المدد، یا خواجہ غریب النواز المدد، یا فلانے پیر پکن پان پٹن، یا برہنہ پیر المدد، یا ہٹیلے شاہ المدد، یا فلانے کھٹیلے شاہ، یا کھوتے شاہ، یا دنیا بھر کا جو چلتا ہے، ان تمام لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا، یا غوث پاک المدد، یا بابا خواجہ بندہ کے سدراز المدد، یہ تمام سب چیزیں، اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنا، اس سے بھی زبان کی حفاظت کرنا، اللہ کے علاوہ غیروں سے مدد طلب کرنے سے بھی زبان کی حفاظت کرنا۔ تو میرے عزیزوں، اور یہ چند باتیں ہیں جن سے کہ زبان کی حفاظت ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تب اگر اس سے آپ نے اپنے زبان کو محفوظ کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شیطان آپ کے اوپر راہ نہیں پا سکتا ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی بھی چیز میں آپ داخل ہوئے نا تو پھر گئے پھر کام سے، اگر اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارا تو پھر خلاص شیطان اسی کے پیچھے لگا دے گا۔ یا آپ نے دو آدمی بیٹھے، ایک آدمی بیٹھا ہوا، دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، تیسرے کے دل میں شیطان آ جائے گا اور کہے گا دیکھ تیرے خلاف مارنے کے لیے یہ لوگ پلان بنا رہے ہیں، تیرے کو مار ڈالیں گے، اب وہ بھیڑ پڑا، جھگڑا ہو گیا، بھائی تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو، خزر پزر لگائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں تین ساتھی سفر کر رہے ہیں تو بجائے ایک کے ساتھ بات نہیں کرتے، دو خزر پزر لگائے رہے، یہ حرام ہے، اس سے یہ تمام شیطان۔ بہرحال یہ وہ طریقے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ راستے ہیں، دروازے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں کہ ان دروازوں سے شیطان تمہارے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ 18واں تدبیری طریقہ کیا ہے شیطان سے بچنے کا؟ اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا۔ آپ نے آنکھوں کی حفاظت دیکھ لی، سن لی، اور زبان کی حفاظت، اس پیٹ کی بھی نا، یہ پیٹ نہ ہوتا تو بھینٹ نہ ہوتی، لوگ کہتے ہیں، ہے نہیں؟ یہ پیٹ، یہ جہنم کا کندہ، یہ کبھی نہیں بھرے گا آدمی کا، اس کی وجہ سے آدمی بہت کچھ کرتا ہے۔ اس پیٹ کی بھی حفاظت کرنا، اس پیٹ کی حفاظت کس طرح سے کرنا؟ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بہت ساری تعلیمات ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اس پیٹ کی حفاظت اس طرح سے کرنا کہ سود کھانے سے اس پیٹ کو بچانا، اس پیٹ کے اندر کوئی ایسا لقمہ نہیں جانا چاہیے جو سود یا حرام کا ہو، سود خوری کا ہو، اس سے آپ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وہ آیت کریمہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو پاک اور حلال چیزیں ہیں جو ہم نے تمہیں روزی دی ہیں وہ کھاؤ، وہ اپنے پیٹ میں حلال اور پاک چیزیں اپنے پیٹ کے اندر ڈالو، اور حرام چیزوں سے تم پرہیز کرو۔ چنانچہ اس تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یعنی سود کھانے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ اے لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، ان سے بچو۔ انہوں نے کہا، صحابہ نے، یا رسول اللہ ما ہن، وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انگلیوں پہ گنو آپ لوگ، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ذات شرک کرنا، یہ آدمی کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ دوسرا، ایسے ہی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے تمہارے لیے، اس کو بے گناہوں کو قتل کرنا، یہ۔ تیسرا، اکل الربا، سود کا کھانا۔ چوتھا، یتیم کے مال کو کھانا۔ پانچواں، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کے بھاگنا۔ چھٹا، پاک باز اور مومنہ عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، الزام لگانا۔ ساتواں، جو غافل مومنہ عورتیں ہیں ان سے ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کرنا، ان کے اوپر الزام لگانا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن سے کہ آدمی، اور چھٹا یہ جادو کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ بھی آدمی کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، رواہ مسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کے کھانے والے پر اور سود کے کھلانے
والے پر، دونوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ، سود کے کھانے اور کھلانے والے دونوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ وکاتبہ، اور سود کے کاروبار کو لکھنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت، وشاہدیہ، اور سود کے دونوں گواہی دینے والے کے اوپر، اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسہم عذاب اللہ، کہ جس قوم کے اندر سود کا کھانا اور زنا یہ دونوں حلال سمجھے جانے لگیں، ظاہر ہو جائیں کہ لوگ کثرت کے ساتھ سود کھانے لگیں، زنا کرنے لگیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا عذاب ان کے انتظار میں ہے، اللہ کا عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ اور اسی طرح سے مسند احمد کی روایت میں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہتے ہیں کہ لأن أزني 33 زنیہ احب الی من آکل درہم ربا، کہتے ہیں کہ میں 33 دفعہ زنا کرنا پسند کرتا ہوں ایک درہم کے سود کھانے سے۔ 33 دفعہ زنا کر لینا یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے ایک درہم کے سود کھانے سے۔ یعلم اللہ انی اکلتہ حین اکلتہ ربا، اللہ جانتا ہے جس وقت میں سود کو کھاتا ہوں۔ اسی طرح سے اس تعلق سے بہت ساری روایات میرے عزیزوں، میرے دوستوں ہیں، اور میں کیا بتاؤں آپ کو۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو سود خوری سے بچانا، اور آج کثیر تعداد میں لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم سود نہیں کھاتے ہیں، تو میرے بھائی آپ نہیں کھاتے ہیں تو سودی کاروبار تو کر رہے ہیں، سود کے کاروبار کے لکھنے والے کا تعاون کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر جو گواہی دے رہے ہیں اس کا بھی تعاون کر رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام سب حرام چیزیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس دنیا کے اندر جیئیں ہی نہیں، پیسے ہم کہاں رکھیں، یہ ہے وہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج تمہارے پاس جتنے پیسے نا، 1 لاکھ 2 لاکھ کا ایک چیک اپنی جیب میں رکھ لو، خلاص، ایک چیک کہیں بھی جا کے بھنا لو، یا 1 لاکھ 2 لاکھ کتنا ہوگا تمہارے پاس میرے بھائی؟ پہلے زمانے میں اتنے سونے ہوتے تھے صحابہ کے پاس، اس کو سل کے ہتھوڑوں سے توڑے جاتے تھے، آج تو وہ تمہارے پاس نصیب نہیں ہے۔ تو عزیزو، سودی کاروبار سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ دیا ہے تو وہ زمینیں خرید لے، زمینیں خرید کے ڈال دے، باؤنڈری گرا دے، کل کو وہ بینکوں سے بھی زیادہ نفع اس کے اندر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں سود سے بچنے کے لیے، لیکن بندے مومن سود کا 1 درہم بھی کھانا اپنے لیے گوارا نہ کرے۔ اس کے اور بھی طریقے ہیں، وہ طریقے آپ اپنائیں جو جائز ہیں اور حلال ہیں۔ ان سود سے بچیں، چاہے وہ کوئی اسلامی بینک کے نام پہ دیتا ہو اور چاہے وہ کافری بینک کے نام پہ دیتا ہو، ہرگز یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حلال حرام ہے یہ۔ اسی طرح سے پیٹ کو سود خوری سے بچانا، اسی طرح پیٹ کو رشوت سے بھی بچانا۔ رشوت کا نام آج کل کے زمانے میں لوگوں نے تحفہ رکھا ہوا ہے کہ یہ رشوت تحفہ ہے، اور اس کے اندر ہمارے ملک اس کے اندر ملوث ہیں رشوت۔ اور جو کافر ہیں وہ تو خیر کافر ہی ہیں، وہ تو جہنم میں جائیں گی ہیں۔ جناب علی، ہمارے ملک جو جہاں مسلمان ہیں رہتے بستے ہیں، ایک مسلمانوں کا خون چوسنے سے وہ بات نہیں آتے، ہر قدم پہ رشوت۔ یہاں تک کہ اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں، نام پکارنے والا بھی نام پکارے گا اسی صورت میں جب آپ اس کو 2 روپے پہلے دے دیں گے۔ اللہ کی قسم، عدالتوں میں 2 روپے 5 روپے مقرر ہے، وہ ہر پیش ہونے والے آدمی کا جب نام پکارے گا 2 روپے لے گا وہ، یا 5 روپے لے گا۔ اب ایک دن میں اگر ایک جج 100 آدمیوں کو دیکھتا ہے تو 5 روپے کتنے ہو گئے جناب؟ 1000 تو کھڑے اس کا ہو گیا، تنخواہ الگ سے، اور یہ تو ایک شعبہ ہے جس میں اس کو یہ مل رہا ہے۔ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے شعبے ہیں۔ تو آج کل لوگ سرکاری محکموں میں اسی لیے گھستے ہیں اور بالخصوص دھاڑ مارتے ہیں ایئرپورٹوں پر، فلانے پر، ڈکانے پر، تاکہ یہاں زیادہ رشوتیں ملتی ہیں، جہاں زیادہ کام ہوتا ہے وہاں زیادہ دھاڑ مارتے ہیں، اور وہی حرام کھا کر کے اپنے پیٹوں کے اندر بھرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور آپ نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں کے دونوں جہنم کے اندر جلیں گے۔ تو اس پیٹ کو سود سے بچانا، رشوت کھانے سے بچانا، اور تیسرا کتے کی قیمت
اور حرام کا حرام زناکاری اور بدکاری کی قیمت کھانے سے بچانا. ہمارے ہاں بہت سارے کتے کی خرید و فروخت کرتے ہیں, کتے بیچتے ہیں, ادھر محلے کے کتے اس کے ہاتھ بیچتے ہیں, اس کے محلے کے کتے, یا کتے کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں جناب علی, تو یہ حرام ہے اس طرح سے کتوں کی قیمت لگا لگا کے کھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چنانچہ لعنت بھیجی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت کھانے والے سے اور حرام یعنی زنا کے ذریعے کمائی ہوئی رقم سے. ہمارے ہاں آج کل سوشل بڑے ترقی یافتہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی غریب عورتیں ہیں اس لیے اپنے پیٹ کے لیے وہ اپنی شرمگاہوں کے سودے کرتی ہیں. ایسی غربت بھی آدمی مر جائے لیکن یہ حرام کام تو کم از کم نہ کرے, بھیک مانگ کے کھا لے کچھ بھی. لیکن آج کل باقاعدہ اس کو تو فیشن بنا لیا گیا, بڑے بڑے ہوٹلوں میں, پارک, بڑے بڑے گھرانوں کی کالجز میں پڑھنے والی طالبہ اسٹوڈنٹس باقاعدہ فونوں پہ کال گرل کی کام کرتی ہیں جناب علی, اور ان کے لپسٹک, ان کے نخرے, ان کا بیچارہ باپ 2000 5000 کمانے والا کہاں سے دے گا, کہاں سے وہ لائے گا؟ اس کے پڑھائی کے پینسل تک کا کاغذ نہیں خرید پاتا, وہ کہاں سے اس کے میک اپ اور اس کے سامان یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ یہی سب چیزوں سے آتے ہیں کہ باقاعدہ بڑے گھر کالج جا رہی ہیں محترمہ, کالج نہیں جاتی, وہ کال گرل بنے ہوٹلوں میں جا کے بڑے بڑے 10 منزلے ہوٹلوں پہ وہاں بیٹھ کر کے کوئی فلانا ہے پھر فلانا, ان کے بستروں کی زینت بنتی ہیں. اس طرح سے بھی اپنے یہ فتنے کا دور ہے. یہ وہ راستے ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ یہ تمام سب آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں. اگر آپ باپ ہیں, اگر بھائی ہیں, کچھ بھی ہیں, اتنا نہ تعلیم دو کہ اس طرح سے جو ہے لڑکیاں آپ کے ہاتھوں سے ادھر ادھر چلی جائیں اور جب اڑ جائیں تو آپ ہاتھ مسلتے رہ جائیں اور کہیں کہ ہماری بیٹی ہمارا یا ہماری بہن ہماری ناک کٹا کے رکھ دی. ہرگز نہیں, بلکہ یہ شیطانی راستے ہیں, ان سے بچنے کی کوشش کرو. اسی طرح سے پیٹ کو یتیم کے مال دولت کھانے سے بچانا حرام, یہ بھی حرام ہے یتیموں کے مال کو کھانا. اسی طرح سے وہ مال جو شبہات کے مال ہیں جس میں آپ کو شبہ ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے, ان مالوں سے بھی اپنے پیٹ کو حفاظت, اس سے بھی بچاؤ. اور اسی طرح سے حرام کی جتنے بھی اقسام ہیں ان سے بھی اپنے پیٹ کو بچانا یہ ضروری ہے. اسی طرح سے پیٹ بھر کر کے کھانا کھانے سے بھی اپنے پیٹ کو بچاؤ. پیٹ بھر کے یعنی نٹی سے اوپر تک ایک لقمہ پانی پینے کی راہ نہ ہو اور پیپسی سرکائے جائیں. پیپسی سے سرکاتے ہیں, ہے نہیں, غلط بات ہے. اتنا نہ کھاؤ کہ آپ کی پیپسی مدد کرے اور جناب علی وہ پانی گھسنا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ایک آنت سے کھانا کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے. اتنی جگہ رکھو کہ ہوا تو سانس تو کم از کم لے سکو, یا کم از کم پانی کی جگہ تو رکھو. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم یأکل فی معن واحد, مسلم جو ہوتا ہے وہ ایک آنت سے کھانا کھاتا ہے. والکافر یأکل فی 7 امعاء, لیکن جو مسلم غیر مسلم ہوتا ہے وہ 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے, یعنی زیادہ کھانا کھاتا ہے. تو مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ تھوڑا کھانا کھائے, اور کافر کی نشانی یہ ہے کہ وہ زیادہ کھانا کھاتا ہے. کافر تو زیادہ کھانا کھانے سے بچنا چاہیے, نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح سے اب 19ویں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ختم کر دوں, تھوڑا سا رہ گیا ہے انشاءاللہ تعالی, تھوڑی پوائنٹس ہیں, میں اس بات کو یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں. 19ویں پوائنٹ اس سلسلے میں تدبیر شیطان سے بچنے کی یہ ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا, نگاہوں کی حفاظت کرنا, زبان کی حفاظت کرنا, پیٹ کی حفاظت کرنا. اب آیا نمبر شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. شرمگاہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ, کہ جو شخص اپنے داڑھی اور اپنے دونوں ٹانگوں کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کی مجھے ضمانت دے کہ وہ حرام چیزوں سے اس کو بچائے رکھے گا تو میں اس کو تضمنت لہ الجنہ, تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, یعنی جنت میں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی داخل ہوگا. تو اسی طرح سے یعنی اپنا شرمگاہ کی حفاظت آدمی کو کرنی چاہیے. اور اس کی حفاظت کس طرح سے؟ چنانچہ زناکاریوں سے, زناکاری سے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کی روایت, کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن, زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا ہے, اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن, چوری کرنے والا چور جب چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا ہے. ولا یشرب الخمر, جہاں شراب پینے والا شرابی جب وہ شراب پیتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا زنا کرنے سے آدمی کو تعلیم دی ہے کہ زنا, اپنے شرمگاہ کی زنا سے بچاؤ, زنا کاریوں سے بچاؤ. اسی طرح سے اپنے شرمگاہوں کو
غیر قوم کی لواطت، غیر قوم جو قوم لوط کا طریقہ تھا، اس سے بھی اب اپنے شرمگاہوں کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، کہ میں اپنی امت کے اوپر سب سے زیادہ جس بات سے ڈرتا ہوں وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ قوم لوط وہ قوم تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی زمین کو پلٹ کر کے نیچے کی اوپر، اور اوپر جہاں وہ بستے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے تحت الثری میں دفن کر دیا۔ اس قوم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر ہم جنسی کا کام کرتے تھے، یعنی آپس میں نکاح و شادیاں کرتے تھے، مرد مرد سے غلط کام کرتا تھا۔ یہ قوم لوط کا طریقہ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی میں اپنی امت کے اوپر اس چیز سے ڈرتا ہوں، تو اے لوگوں ان چیزوں سے بچو۔ چنانچہ حرام ہے یہ، یا اسی طرح سے عورت کے ساتھ شادی کرے، اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح جانوروں سے، چوپایوں سے، جانوروں کے ذریعے سے جو ہے اپنی شہوت کو بجھانا، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس سے بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربعۃ یسبحون فی غضب اللہ ویمسون فی سخط اللہ، 4 آدمی وہ ہیں جو صبح کرتے ہیں تو اللہ کے غضب کے ساتھ، اور شام کرتے ہیں تو اللہ کے غضب کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتشبہون من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ وہ لوگ، وہ مرد جو عورتوں جیسی شکل و صورت اختیار کریں، اور وہ عورتیں جو مردوں جیسی شکل و صورت اختیار کریں، ایسے لوگ جب صبح یا شام کرتے ہیں تو اللہ کا غضب ان کے اوپر رہتا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض رہتا ہے۔ میرے بھائیوں کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی وہ مرد جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کریں، عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں، جب صبح ہوتی ہے تو بھی اللہ اس کے اوپر ناراض رہتا ہے، شام ہوتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے اوپر ناراض رہتا ہے۔ غور سے دیکھ لو اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے، اللہ کے غضب صبح و شام اس کے تم شکار ہوتے ہو، اللہ تم سے ناراض رہتا ہے۔ یہ صحیح حدیث، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یأتی البہیمہ، اور جو چوپائے کے ساتھ غلط کام کرے اس کے اوپر بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ والذی یأتی الرجال، اور جو مرد سے غلط کام کرے اس کے اوپر بھی کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض رہتا ہے۔ یہ حدیث طبرانی اور بہقی کی ہے بسند ضعیف سند کے ساتھ۔ اسی طرح مرفوع حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قوم لوط کا عمل کرتا ہے وہ ملعون ہے، میری امت کا ملعون آدمی ہے۔ ملعون آدمی ہے جو چوپایوں سے غلط کام کرتا ہے، وہ ملعون ہے۔ وقال صحیح الاسناد، اور لیکن امام حاکم نے کہا یہ صحیح سند ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی سند بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ان اعمال سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جو اللہ وحدہ لا شریک کے غضب اور ان کی لعنتوں کا شکار ہوں۔ اسی طرح سے شرمگاہوں کی حفاظت اس صورت میں بھی کرنا جب عورت حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں ہو، اس حالت میں بھی مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت سے دور رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، رواه احمد واهل السنن وصححه الالبانی۔ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی حائضہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرے، یعنی اس کی بیوی ہے اور بیوی حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، اس حالت میں وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، او امرأۃ فی دبرہا، یا اپنی عورت کے اگلے شرمگاہ کے جمع کرنے کے بجائے اس عورت کے پیخانے کے راستے سے وہ ہم بستری کرے۔ کھول کے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات۔ پیخانے کے راستے سے وہ اس سے غلط کام کریں، جمع کرے۔ او کاہنن، یا ایسے کاہن سمجھتے ہیں نا، کاہن دعا تعویذ پلیتے گنجے بھنگے جو کرتے ہیں یہ سب کاہن، ان کاہنوں کے پاس یہ جو آئے اور جو وہ کہیں ان کے بات کی تصدیق کرے۔ یہ 3 قسم کے آدمی، حیض اور پچھلی شرمگاہ سے حائضہ عورت سے جمع کرنا، عورت کے پچھلی شرمگاہ سے جمع کرنا، اسی طرح سے کسی کاہن کے پاس آ کر کے اس کے بات کی تصدیق کرنا،
ایسے 3 آدمی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص ایسا عمل کرے گا اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اس دنیا میں آئے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا کہ اس حالت میں یا ان ایسی چیزوں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے شرمگاہوں کی حفاظت، عورت سے نکاح کرے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اور وہ یہ ہوتا تھا کہ عورت کے ساتھ غلط کام کرے، سمجھ رہے ہیں، یعنی ابو آپ سمجھ رہے ہیں، اس میں یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ مومن بندے وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے اندر مومن مرد مومن عورتیں دونوں کے دونوں شامل ہیں۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ مسلمان کے اوپر یہ واجب اور فرض ہے کہ وہ ہر ان تمام حرام کاموں سے اپنے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں جو کہ حرام ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، اس لیے کہ شاید جب کثرت گناہ آدمی کے اوپر ہوں گے، یعنی گناہ جب زیادہ ہوں گے تو شیطان ان کے اوپر غالب بھی زیادہ طریقے سے ہوگا۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، اور یہ رہی حفاظت کس کی؟ شرمگاہ کی۔ 20ویں حفاظت کی حفاظتی تدبیر اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہاتھوں کی حفاظت کیا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنے سے رک جانا، اسی طرح سے ہاتھ کو کسی بھی بے گناہ، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، اس کو بے گناہ ہے اس کو قتل کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکنا۔ اسی طرح سے اجنبی یا غیر محرم عورت سے مصافحہ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکنا۔ اسی طرح سے، اور یہ بڑی تفصیل کی اس میں بات ہے، بہرحال اتنا آپ سمجھ لیں۔ اسی طرح سے سونے کے زیورات، مرد اپنے ہاتھوں کے اندر سونے کی انگوٹھی، سونے کا کنگن، سونے کی چیزیں پہنے، اس سے بھی اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح پتے وتے جو کھیلتے ہیں، شطرنج، پتے اور تاش اور جوئے سٹے، اس سے بھی اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح ان تمام، یہ سب حرام ہیں، ان تمام سب چیزوں سے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا۔ اس سے بھی شیطان، اگر آدمی ہاتھوں کو ان چیزوں میں داخل کرے گا تو ظاہر ہے کہ شیطان اس کے اوپر غالب آئے گا۔ اسی طرح سے گھر کی حفاظت کرنا، اور گھر کی حفاظت کس طرح سے؟ کہ جب گھر کے اندر جائے تو داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہو اور کہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا ثم یسلم علی اہلہ، کہ جب آدمی یہ دعا پڑھے تو اپنے اہل و عیال کے اوپر پھر سلام کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی یہ حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آدمی گھر میں جائے تو اس طرح سے کرے۔ تو یہ دعا گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ اسی طرح سے کھانا کھانے اور پانی پینے کے وقت اللہ کی یاد کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تمہیں کا کوئی گھر میں داخل ہو تو اللہ کو داخل ہونے کے وقت یاد کرے، یعنی بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہو۔ کھانا کھائے تو بسم اللہ کر کے۔ شیطان کہتا ہے جب کوئی آدمی گھر میں بسم اللہ کر کے داخل ہوتا ہے اور کھانا بسم اللہ کر کے کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ ہی آج اس گھر میں سونے کی جگہ ہے نہ کھانے کی جگہ ہے۔ اور جب آدمی بسم اللہ کر کے نہیں داخل ہوتا، بسم اللہ کر کے کھانا نہیں کھاتا، تو شیطان کہتا ہے چلو آج تو اس گھر میں کھانے کو بھی مل گیا، سونے کے لیے بھی مل گیا، تو شیطان وہ رات گھر میں گزارتا ہے۔ تو اس سے بھی آدمی کو یعنی اللہ کی یاد سے کھانا کھانے کے وقت، پانی پینے کے وقت، اسی طرح گھر میں کثرت تلاوت کرے وہ، اس سے بھی گھر محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ابلیسانہ آوازوں سے گھر کو پاک و صاف رکھے، شیطانی آوازوں سے گھر کو پاک و صاف رکھے، اس سے بھی شیطان گھر کے اندر نہیں حاضر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، گھر کے اندر فوٹو، اسٹیچو، جاندار چیزوں کی تصویریں، جو مثلا اسٹیچو بناتے ہیں
फलाने की ये मूर्ति, फलाने मूर्तियां जो बनाते हैं, इनसे भी घरों को दूर रखे, घरों को इनसे दूर रखे। इसी तरह सलीब, क्रास वगैरह जो खूबसूरती, इन तमाम सब चीज़ों से घरों को पाक व साफ रखे। इसी तरह घर कुत्ता पालने से, घरों के अंदर कुत्ता उत्ता पालने से, इससे भी घर को पाक व साफ रखे। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में कुत्ते होते हैं उस घर में अल्लाह के फरिश्ते नहीं आते हैं, और जहां अल्लाह के फरिश्ते ना आए तो जाहिर है कि अल्लाह वहां तो शैतान ही आएगा। इसी तरह से घर के अंदर कसरत के साथ नफली नमाजें पढ़े, इससे घर महफूज होते हैं। इसी तरह से घर के अंदर अच्छी बात कहे, मुस्कुराए, ये नहीं कि घर के अंदर मनहूस हो, जैसे दाखिल हो और जनाब वाली गुस्सा, तोड़ फोड़, ये वो, घर के अंदर इस कंडीशन में रहे और बाहर रहे तो जनाब हंसता खेलता रहे। नहीं, घर के अंदर जो है आदमी हंसता मुस्कुराता, बोलता चालता और चुहल करते हुए आपस में खेल कूद भी करता रहे। घर में बीवी बच्चे माँ बाप जो हैं सबके साथ हंसी के साथ रहे, वरना इससे जो है शैतान राह पाता है और पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को, पूरे घरों को तहस नहस कर देता है। इसी तरह से और भी इस ताल्लुक से बहुत सारी चीजें हैं, मैं इंशाअल्लाह तबारक ताला बताऊंगा फिर कभी। बहरहाल टाइम वक्त हो रहा है, कुछ तदाबीर और हैं जो मुख्तसर हैं। इंशाअल्लाह ये कुछ तदबीरें, और बेइज़्निल्लाह अगली मजलिस, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि रमजानुल मुबारक के बाद अब हमारी आपकी इस हॉल के अंदर मुलाकात होगी। ईद के 10 दिन, यानी 10 दिन के बाद 10वें दिन हमारी ऑफिस खुलेगी, और उसके बाद जो जुमेरात आएगी पहली, इंशाअल्लाह तबारक ताला, उसमें हम जिन्नातों के इलाज व मुआलजे, या इलाज करने वाले के क्या खूबियां, फिर जो मरीज कैसे होता है, क्या होता है, ये तमाम सब चीजें लेके हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। बकिया आप लोगों को अल्लाह के हवाले इस कलिमात के साथ करते हैं कि रमजानुल मुबारक आपके सरों पे है, जो नहायत ही खैर बरकत का महीना अपने दामनों में लेके बहुत ही खैर बरकत लेके आ रहा है। आप इसका खुशी मसरत के साथ इस्तकबाल करें, इस मेहमान को वेलकम कहें और इसके रोजे रखें, इसमें अल्लाह तबारक तआला की कसरत के साथ इबादत करें। और ये महीना कुरान का महीना है। इस महीने में हमारे असलाफ सहाबे किराम दर्स, दुरूस, मुहादरात, लेक्चर सब कुछ तर्क करके सिर्फ कुरान करीम पढ़ते थे और उसके दर वनी पढ़ाते थे। तो कुरान पढ़ना और पढ़ाना ये कुरान का महीना है, इसलिए आप लोग भी इसको लाजिम पकड़ें, कुरान को खत्म करें, कम से कम इस महीने में कुरान को पढ़ें, कुरान को खत्म करें, कुरान को पढ़ाएं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको तमाम इस महीने के तमाम रोज़ों को रखने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह वहदहु ला शरीक सही रास्ते पे चलाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी कोई बात नहीं, मैं मुख्तसर तौर पे, सवालात ज़्यादा हैं, मैं मुख्तसर तौर पे इंशाअल्लाह ताला आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। गुज़श्ता जुमेरात के बकिया सवाल का जवाब चाहते हैं, आपके वादे के मुताबिक हम आपके मुंतज़िर हैं। ये वादा बेइज़्निल्लाह जैसा वादा रहा, बेइज़्निल्लाह हम इस वादे को पूरा करेंगे अगले दर्स में, अगले लेक्चर में। हर महीने में एक जुमेरात सिर्फ सवाल जवाब की नशिस्त रखी जाए तो बेहतर रहेगा। यह आप लोगों की राय के ऊपर है। अगर हर महीने की एक जुमेरात को सिर्फ सवाल जवाब रखे जाएं तो अच्छी बात है, मैं समझता हूं कोई बुरी बात नहीं है। आप लोगों की क्या राय है? ठीक ये तजवीज़ है? चलो कोई बात नहीं, बेइज़्निल्लाह इंशाअल्लाह ये जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद जो जुमेरात आएगी इंशाअल्लाह ताला हम ऐलान कर देंगे कि ये जुमेरात अगली सवाल जवाब के नशिस्त की रहेगी। आप लोग सवाल जवाब तैयार करके अल्लाह आइएगा और बेइज़्निल्लाह जवाब जैसा भी हमें आएगा देने की कोशिश करेंगे। हाज़रीन किराम, मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और भाइयों, वक्त चूंकि ज़्यादा गुज़र चुका है, इसलिए मैं बिला किसी तमहीद के मैं अपने उसी पुराने मौजू को एक तवील वक्फे के बाद उसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। हमारा मौजू सुखन पिछले मुहाज़रों में, पिछले लेक्चर्स में ये था
کہ شیطان سے بچنے کی کیا کیا تدابیر ہیں۔ قرآن و سنت میں سب سے پہلی شیطان سے بچنے کی جو تدبیریں بیان کی گئی ہیں، علاج سے پہلے بلکہ مصیبتوں میں پڑنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تدبیریں بیان کی ہیں۔ چنانچہ تقریباً 21 یا 22 تدبیریں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھیں پچھلے لیکچر میں، اور آج میں اپنے بیان انہی تدبیروں کے اوپر اپنے بیان کو میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور آج میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں آئندہ ہفتے باذن اللہ علاج کی بات ہوگی، معالجے کی بات ہوگی، کیا طریقے ہیں، کیسے کسی کو اگر شیطان یا جنات نے پکڑا ہو، کسی کے اوپر سوار ہو، کیا طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اگلے ہفتے سے اس کا آغاز کروں گا۔ چنانچہ انہی تدبیروں میں سے جو پچھلی تدبیریں تھیں، 23ویں تدبیر یہ ہے کہ جب آدمی مسجد کے اندر جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا پڑھ لے تو وہ تمام دن شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے، اور جسے امام وقت اس زمانے کے سب سے بڑے محدث علامہ ناصر الدین البانی حفظہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو آپ کہتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ کہنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ حفظ منی سائر اليوم، آج یہ مجھ سے سارے دن محفوظ رہے گا۔ وہ دعا آپ یاد کر لیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ تو یہ ایک تدبیر ہے شیطان سے محفوظ رہنے کی۔ 24ویں تدبیر یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ ما لقیت من اقرب لدغتنی البارحہ، اے اللہ کے نبی کل رات کو مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لو قلت حین امسیت، اگر شام جب ہوئی تھی تو تو اگر اس وقت جب شام ہوئی تھی یہ کلمہ کہہ لیتا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ کلمہ اگر تو کہہ لیتا، یہ دعا پڑھ لیتا، لم تضرک، تو تجھے کوئی بچھو وغیرہ ڈنک نہ مارتے اور نہ تجھے کوئی نقصان ہوتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اسی طرح سے ابن سنی کے اندر ایک روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ثلاثا، جو شخص یہ کلمہ 3 دفعہ کہہ لے، لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کی سند صحیح ہے، اور ایک مسلم کی روایت میں ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ کسی مقام میں اترے، کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی قریے میں، یا کسی گھر میں، یا صحرا میں، یا میدان میں، کہیں بھی جائے اور یہ دعا پڑھے، وہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذلک، جب تک کہ وہ بندہ وہاں سے کوچ نہ کر جائے جب تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ تدبیریں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو بتلائی ہیں۔
25ਵੀं तदबीर यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि मा मिन अब्दिन यक़ूलु फ़ी सबाहि कुल्लि यौमिन व मसाई कुल्लि लैलतिन, कि जो भी बंदा रोजाना सुबह को और शाम को ये दुआ पढ़ ले। कौन सी दुआ? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम सलास मर्रातिन, 3 दफा ये दुआ पढ़ ले, लम यदुर्रुहु शै, उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ये हदीस तिरमिजी की है और अल्लामा अलबानी हफ़िज़हुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। तो ये तदबीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसी तरह से एक और तदबीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 26वीं तदबीर यह बतलाई है कि जब कोई बंदा बिस्मिल्लाह कर लेता है तो शैतान के शर से महफूज हो जाता है। चुनांचे हजरत उमैया इब्ने मख्शा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन व रजुलुन याकुल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और एक आदमी खाना खा रहा था। उसने बिस्मिल्लाह नहीं कहा, यहां तक कि थोड़ा सा खाना जब बाकी बचा और उसने आखिरी लुकमा उठाया तो उसने कहा बिस्मिल्लाह अव्वलिही व आखिरी, बिस्मिल्लाह अव्वलिही व आखिरी। फज़हका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे और आपने फरमाया कि शैतान इसके साथ खाना खा रहा था, लेकिन जब इसने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो जितना खाया था वो तमाम सब उलट दिया, उसने तय कर दिया। ये रिवायत अबू दाऊद की है, लेकिन अल्लामा अलबानी हफ़िज़हुल्लाह ने इसकी सनद को ज़ईफ़ करार दिया है। लेकिन इसी से मिलती जुलती एक दूसरी रिवायत हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। वो कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई तुम में का खाना खाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करे, जब तुम में का कोई खाना खाए बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करे, लेकिन अगर वो भूल गया और बीच में उसको याद आया तो वो कहे कि बिस्मिल्लाह अव्वलिही व आखिरिही, बिस्मिल्लाह अव्वलिही व आखिरिही। यह हदीस तिरमिजी में है और इमाम तिरमिजी ने इसको सही और हसन करार दिया है। इसी तरह हजरत आयशा से एक और रिवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 6 सहाबा के साथ खाना खा रहे थे। एक आराबी बदू आया, फ़अकलहु बिलुक़मतैन, उसने 2 लुक़मे उठा के खाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा इन्नहु लौ सम्मा लकफ़ाकुम, अगर ये बिस्मिल्लाह पढ़ लेता तो यह खाना सब लोगों को काफी होता, तुम लोगों को काफी होता। यह हदीस भी तिरमिजी के अंदर मौजूद है। इसी तरह से सही मुस्लिम की एक रिवायत में है, इसी तरह से यानी इस हदीस से हमें यह मालूम हुआ कि आदमी को खाना खाने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेना चाहिए। अगर वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है और भूल गया तो बीच में वो बिस्मिल्लाह कम से कम पढ़ ले, वरना शैतान उसके साथ खाने में शरीक होता है। और हर मुसलमान के लिए यह मुनासिब है कि उठते बैठते कोई चीज उठाए बिस्मिल्लाह कहे, कोई चीज रखे बिस्मिल्लाह कहे, खड़ा हो तो बिस्मिल्लाह कहे। इसमें बरकत होती है और शैतान इससे दूर भागता है। आज बहुत सारे लोग इस बिस्मिल्लाह से गाफिल हैं, बिस्मिल्लाह की बरकत से गाफिल हैं, और वो लोग जो है मुसीबतों में मुलव्वस हो जाते हैं। गर्म पानी जमीन के ऊपर डाल दिया, बिस्मिल्लाह नहीं कहते, शैतान को तकलीफ होती है, उल्टा उसके ऊपर सवार हो जाता है। गरज की छोटी छोटी चीजें हैं ये दुआएं, लेकिन ये आदमी की सेफ्टी और हिफाजत के लिए तदबीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। इसी तरह से 29वीं तदबीर यह है कि जब किसी को जमाई आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला छींक को पसंद फरमाता है और जमाई को नापसंद करता है। इसलिए जब तुम में से किसी को छींक आए तो हर मुसलमान का यह हक है कि अब उसके छींक का वो जवाब दे। लेकिन अगर किसी को जमाई आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उसे चाहिए कि उसे दबाए, जमाई को कोशिश करके उसे दांतों से दबाए, इसलिए कि जब वो मुंह खोलता है तो शैतान उसको देख करके हंसता है। यह हदीस बुखारी के अंदर है। तो आदमी को चाहिए कि जब जमाई आए तो अपने जमाई को दबाए, कोशिश करे उसके दबाए। लेकिन अगर मुंह खुले तो एक दूसरी रिवायत में है कि अपने हाथ को अपने मुंह के ऊपर रख ले, क्योंकि शैतान हंसता है। बहुत सारे लोग जब जमाई आती है तो कहते हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, इस तरह की दुआएं पढ़ते। कोई दुआ जमाई के वक्त साबित नहीं है। जब छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, लेकिन अक्सर
अक्सर व बेशतर मर्द हों कि औरतें हों, यहाँ तक कि हम घरों में अपने बच्चों को भी नहीं सिखाते हैं, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। जहां अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया वहां नहीं कहते, और जहां हुक्म नहीं है वहां जमाई में कहते हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पता नहीं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस तरह की दुआएं पढ़ते हैं। भैया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई दुआ साबित इस वक्त नहीं है। हाँ, छींक के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, और छींक का जवाब दे रहमुकल्लाह, और फिर जिसने छींका वो कहे यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम, ये जवाब है। और इसी तरह से हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहिरू हाज़िहिल अजसादा तहरकुम, शैतान वजू करने से भी दूर भागता है। आदमी जब बावजू रहता है तो शैतान आपसे करीब नहीं आ सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगो, अपने इस जिस्म को पाको साफ रखो, अल्लाह तुम्हें पाको साफ रखेगा, अल्लाह तुम्हें पाको साफ रखेगा। फ़इन्नहु लैसा मिन अब्दिन यबीतु ताहिरन, इसलिए कि नहीं है कोई बंदा मगर ये कि वो पाको साफ होके रात गुजारता है, यानी बावजू होके रात गुजारता है, तो उसके बिस्तरे में या उसके करीब ही एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। जब कोई बंदा बावजू पाको साफ होकर के रात को सोता है तो उसके करीब, उसके बिस्तरे में उसके बिल्कुल करीब एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। तो रात के वक्त कोई घड़ी ऐसी नहीं गुजरती है मगर वो फरिश्ता अल्लाह ताला से दुआ करता है और क्या कहता है कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिअब्दिक फ़इन्नहु बात ताहिरन, ऐ अल्लाह अपने इस बंदे को माफ कर दे इसलिए कि ये पाको साफ होकर के रात गुजार रहा है। तो कितनी बड़ी फजीलत है। हमें चाहिए कि हम इस हदीस के ऊपर अमल करते हुए अब आइंदा जिंदगी के अंदर जब भी सोएं तो सोने से पहले वजू बना लिया करें, पाको साफ हो, यानी कि नापाक वैसे ही इस्तिंजा लगा होगा ऐसे ही जाकर के, और इस्तिंजा लगा है, कपड़े नापाक हैं और आप वजू बना करके सोएं और सोचें कि उसका सवाब मिलेगा। नापाक लोगों के पास फरिश्ते नहीं आते हैं, मालूम है ना आपको, नापाक जो होता है उसके पास फरिश्ते नहीं आते हैं। इसीलिए पाको साफ होगे, बावजू होके सोओगे तो एक फरिश्ता मुकर्रर होगा और रात भर अल्लाह ताला से वो हर घड़ी दुआ करेगा। यह हदीस तबरानी के अंदर है और इसकी सनद जय्यद है। और एक और तदबीर मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आता है कि आदमी को शैतान की मुशाबहत नहीं अख्तियार करनी चाहिए, शैतान की मुशाबहत नहीं अख्तियार करनी चाहिए। शैतान की मुशाबहत क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। चुनांचे आदमी को चाहिए, हर मुसलमान को, कि दाहिने हाथ से खाना खाए और दाहिने हाथ से पानी पिए, इसलिए कि ये शैतान का काम है कि वो बाएं हाथ से खाना खाए, बाएं हाथ से पानी पिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला याकुलन्ना अहदुकुम बिशिमालिही, तुम में का कोई भी अपने बाएं हाथ से खाना ना खाए, वला यशरिबन्न बिहा, और ना ही बाएं हाथ से पानी पिए, फ़इन्न शैतान याकुलु बिशिमालिही व यशरबु बिहा, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाना खाता है और बाएं हाथ से पानी पीता है। यह हदीस सही मुस्लिम के अंदर है। तो इसमें अगर कोई बंदा बाएं हाथ से पानी पीता है, बाएं हाथ से खाना खाता है, तो वो शैतान की मुशाबहत अख्तियार करता है। बाज लोग खाना खाते रहते हैं और पानी बाएं हाथ से उठा करके बाएं हाथ से पानी पी लेते हैं, या बाज लोग ऐसा करते हैं कि टेका लगा लेते हैं, कहते हैं जी गिलास गंदा हो जाएगा। भाई गिलास गंदा हो जाएगा ठीक है, लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नत तो कम से कम तुम्हें सवाब तो मिलेगा। अल्लाह के नबी से बढ़ के पाक और साफ तुम नहीं हो सकते। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं चलो हाथ लगा लिया गया, चलो ये हो गया, बहरहाल टेका लगा लेते हैं, गलत बात है। बेहतर यह है कि आप अपने उंगलियों को चाटें। ऐसा क्यों उंगलियों के बीच के अंदर वो खाने दाने आप लपेट करके खाते हो, लपट करके, बल्कि आदमी को चाहिए अपनी उंगलियों को चाट के गिलास उठा ले, किसी भी मजलिस में रहे अपने दाहिने हाथ से गिलास से उठाए और दाहिने हाथ से पानी पिए, वरना शैतान की मुशाबहत होगी। इसी तरह से कोई भी चीज किसी को दे या कोई भी चीज किसी से ले तो दाहिने हाथ से ले। बाज लोगों की आदत होती है, अब पानी भी दे रहे हैं तो बाएं हाथ से दे रहे हैं। लो भाई, अरे भाई दाहिने हाथ से दे दें, क्यों नहीं दे रहे हैं दाहिने हाथ से? अरे भाई इसमें खाना वाना लगा है, जरा बुरा लगेगा सामने वाले को। मुसलमान को अगर जाहिल है तो बात अलग है, उसको पता नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नतें हैं, लेकिन अगर मोमिन है तो उसको पता है कि दाहिने हाथ से देने में कोई खबात नहीं, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है, भले उसके हाथों में खाने लगे हैं।
समझ रहे हैं ना, कोई आदमी कोई चीज दे रहा है तो जनाब अली फौरन बायां हाथ बढ़ा देते हैं, गलत बात। अपने बच्चों को भी, अपनी बीवियों को भी, अपनी औरतों, अपने घर में सबको ये तरबियत दीजिए कि नहीं, कोई भी चीज देनी हो तो दाहिने हाथ से। बात सलफ का यह कायदा रहा है कि जब भी वो किसी को कोई चीज देते थे, अगर वो बायां हाथ बढ़ाया तो नहीं देते थे, रोक लेते थे, तो वो कहता दीजिए दीजिए ना, दीजिए ना। अब उसको होश भी नहीं रहता कि वो क्या चीज क्यों रोक लिया गया, वो चीज क्यों रोक ली गई, क्यों नहीं दे रहे हैं। बाद में जब वो बताते हैं भाई बायां हाथ नहीं दाहिना हाथ, हो आई एम सॉरी, गलती हो गई है ना, ये कह के बात तो गलत बात है। ये दाहिने हाथ को बढ़ाइए, दाहिने हाथ से दीजिए और दाहिने हाथ से लीजिए, इसलिए कि शैतान किसी चीज को बाएं हाथ से देता और बाएं हाथ से लेता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला याकुल अहदुकुम बियमीनिही, आदमी को अपने दाहिने हाथ से खाना चाहिए और दाहिने हाथ से पानी पिया जाए चाहिए। वल याखुज़ बियमीनिही, अपने दाहिने हाथ से लेना चाहिए। वल युअती बियमीनिही, और दाहिने हाथ से देना भी चाहिए, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता है, बाएं हाथ से पीता है, बाएं हाथ से लेता है और बाएं हाथ से देता है। यह हदीस इब्ने माजा के अंदर है और इसकी सनद सही है। इसी तरह से आदमी को चाहिए कि आधा सूरज और आधा साये में न बैठे, बैठना हो तो मुकम्मल साये में बैठे, छांव में बैठे, और बैठना हो तो मुकम्मल धूप में बैठे, इसलिए कि शैतान की मजलिस होती है वो कौन सी, आधा धूप आधी छांव, आधी धूप आधी छांव, ये शैतान की मजलिस होती है। आपको हैरत लगती होगी ये कौन सी बात है कि आधी धूप आधी छांव, हाँ वो शैतान की मजलिस होती है। चुनांचे हजरत अबू अयाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि नहा अन यजलिस अर्रजुलु बैन अज़्ज़ही व ज़िल्ली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी छांव आधी धूप में बैठने से मना फरमाया है, और फरमाया कि वो मजलिसुश शैतान, वो शैतान की मजलिस होती है। ये रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर है और इसकी सनद भी जय्यद है। तो इस हदीस से हमें मालूम हुआ कि आदमी को चाहिए कि बैठे तो मुकम्मल छांव में बैठे, नहीं तो बैठे तो मुकम्मल धूप में बैठे, आधी छांव आधी धूप में नहीं बैठना चाहिए। हो सकता है शैतान की मजलिस है और तुम बैठो, तुम्हारे ऊपर शैतान लिपट जाए, तुम्हारे ऊपर सवार हो जाए, तुम्हें खबर ना हो। इसी तरह से आदमी को निहायत ही सुकून और इत्मीनान और वक़ार के साथ चलना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, और हर चीज में तअन्नी होनी चाहिए, यानी सुकून और इत्मीनान होनी चाहिए। वरना जल्दबाजी में जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, जल्दी जल्दी नहा रहा है, जल्दी जल्दी हम्माम जा रहा है, जल्दी जल्दी बाहर आ रहा है, जल्दी जल्दी ये काम, जल्दी, जैसे यहाँ सऊदियों की आदत है, सुरा यल्ला सुरा यल्ला सुरा, हर चीज में जल्दी। अल्लाहु अकबर, कोई भी काम हो, खाना खाओ यल्ला सुरा, ये भाई ये जरा नेट बोर्ड पे यल्ला सुरा, हर चीज में जल्दी जल्दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिजी की रिवायत कि अल अनाअतु मिनल्लाह, इत्मीनान और सुकून ये अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह का अमल है। वल अजलतु मिनश शैतान, और जल्दबाजी ये शैतान का काम है। अब इतना भी आदमी को जल्दबाजी ना करना चाहिए कि वो काम बिगड़ जाए, न ही इतनी सुस्ती करनी चाहिए कि जनाब आली अगर एक नट बोल्ट कसना हो तो जनाब पता चले कि आपने दोपहर कर दी सुबह से, है ना, या आपको कोई काम दिया जाए तो पता चले कि जनाब आली आप बड़े ही अनाथ से, बड़े ही वो वक्ती फौत हो जाए, और ट्रेन छूट जाए आपकी, जनाब इसी सुस्त रफ्तारी में नपे तुले पांव रख रहे हैं आप, और ट्रेन खड़ी है जा रही है, और कहने नहीं दरमियाना रवि इख्तियार करें, न ज्यादा जल्दी करें और न ज्यादा ही सुस्ती करें, बल्कि अनाअत कहते हैं दरमियाना रवि को, बिल्कुल ही इत्मीनान और वक़ार के साथ। इसी तरह से तवाज़ो और इनकिसारी, शैतान के अंदर तवाज़ो और इनकिसारी नहीं होती है, तवाज़ो और इनकिसारी करनी चाहिए। गुरूर, घमंड, तकब्बुर और बड़ और लंबी लंबी छोड़ना, लंबी लंबी हाँकना, और अपने दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा जाहिर करना, ये शैतान का काम है, ये मुसलमान मोमिन का काम नहीं है, इसलिए कि किब्र ये शैतान की सिफत है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में फरमाया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, जब हमने फरिश्तों से कहा सजदा करो आदम का, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, अबा वस्तकबरा, इसलिए कि उसने तकब्बुर किया, इनकार किया, वकान मिनल काफिरीन, और वो तो था ही काफिरों में से। तो तकब्बुर, गुरूर, घमंड और बड़ाई, ये तमाम सब चीजें शैतानी अमल हैं, ये मोमिनों के काम नहीं हैं।
اسی طرح سے اسراف، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، تبذیر نہیں کرنی چاہیے۔ بے جا طور پہ آپ مال کو خرچ کر رہے ہیں، بے جا طور پہ آپ جو ہے فالتو میں کپڑے خرید رہے ہیں، یہ خرید رہے ہیں اور دنیا بھر، یعنی آپ کی ضرورت سے زائد چیزیں خریدنا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، پیسہ جیب میں ہے، چلو بھائی یہ خرید لو، وہ چلو وہ خرید لو، فالتو میں کوئی ضرورت نہیں رہتی، لیکن لا کے اس کو کیا کہتے ہیں، شو روم سجا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ شو روم سجا رہے ہیں۔ فالتو پیسے ہیں، وہ فالتو چیزیں ہیں جو تم خرید رہے ہو، کیونکہ یہ تبذیر ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ اور بعض عورتوں کی بھی فطرت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، شوہر کو تنخواہ ملی، جیبوں کے اوپر نظر پڑی، چلو مارکیٹ چلتے ہیں، کیا کرنا ہے، وہ بچے کے لیے یہ لینا ہے، اس کے لیے جوتی، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ، نہیں کچھ نہ کچھ خریدنا ہی خریدنا ہے۔ غلط بات ہے بھائی، وہ پیسے کی حفاظت کرو، اس پیسے کو رکھو، حق کام کے اندر خرچ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تبذیر یعنی فضول خرچی کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں الانفاق فی غیر حق، بغیر کسی فائدے کے ناحق طور پر پیسوں کو خرچ کرنا، یہ اسراف یعنی تبذیر کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حق چیزوں میں، جائز چیزوں میں پیسے روپے خرچ کرنا یہ تبذیر نہیں کہلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ مبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام سب چیزیں فضول خرچی کی ہیں۔ چنانچہ آدمی جب فضول خرچی کرتا ہے تو گویا وہ شیطان کی مشارکت کرتا ہے۔ شیطان جو ہے کیا کہتے ہیں، شیطان فضول خرچی کرتا ہے، اس لیے وہ بھی کرتا ہے۔ اب یہ فضول خرچی جو ہے نا، چاہے گھر کے اندر ہو، چاہے بسترے میں ہو، چاہے کپڑے میں ہو، چاہے کھانے میں ہو، چاہے پینے میں ہو، چاہے سواری میں ہو، چاہے کسی بھی چیز میں ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھے سے اچھا نہ کھائیں، اچھے سے اچھا نہ پہنیں، اچھے سے اچھا نہ کریں، سب کچھ اچھا کریں، لیکن فضول خرچی ناحق طور پر دس بسترے آپ کے صرف اپنے رکھے ہوئے ہیں، بیکار کی چیزیں، فالتو چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے شبہے کے ایک اور تدبیر یہ ہے کہ شبہے کے مقامات پر نہیں کھڑنا چاہیے، جہاں آپ کی عزت اور آبرو خطرے میں پڑے، جہاں پر کھڑا ہونا آپ کی عزت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کی عزت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شراب کی دکان کے پاس آپ کھڑے ہیں، اب وہاں سے کسی نے نظر پڑی، ارے فلانے مولانا صاحب کو ہم نے شراب کی دکان کے دروازے پہ دیکھا تھا، ارے بھائی، اور کم از کم یہ شبہے کے مقامات۔ اسی طرح غلط جگہوں پہ بے لوگوں کی، غلط لوگوں کی سوسائٹیوں کے سامنے کھڑے ہوں، غلط لوگوں کی صحبتوں میں سے بھلے آپ گزر گئے، ارے فلاں صاحب کو ہم نے فلانی گلی میں دیکھا تھا، بھائی وہ وہاں کھڑے تھے، کیا کر رہے تھے اس گلی میں؟ اس گلی میں تو شریف لوگ نہیں جاتے، اس میں تو سب برے لوگ جاتے ہیں۔ تو ایسی شبہے کی جو جگہ ہے، فلانے صاحب کو میں نے شیروانی پہن کے سینما ہال کے سامنے دیکھا تھا، بھائی شبہے کی جگہ ہے، مت کھڑے ہو۔ تو جہاں شبہے کی جگہیں ہیں، شبہے کے مقامات ہیں، جہاں عزت و آبرو کو خطرہ ہے، وہاں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث اور کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان ہمیشہ اس میں رہتا ہے کہ کسی طرح سے شریف آدمی کو، مومن آدمی کو ذلیل کریں، کسی بھی ذلیل کریں۔ اور اس سلسلے میں آپ جہاں بھی حرام کاریاں، بدکاریاں یا حرام کی چیزیں ہیں، آپ سوچ لیں، ہم نے تو مختصر طور پہ ایک اشارہ دیا ہے کہ بری جگہوں سے نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، تو میں نے آپ کی زیارت کی اور میں نے آپ سے گفتگو کی، اور گفتگو کر کے میں جانے لگی۔ فقام معی لیقلبنی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے سے باہر کر دیں، مجھ کو۔ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ اسامہ بن زید، تو اسامہ جو تھے، حضرت کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ہمارا جو گھر تھا وہ اسامہ بن زید کے گھر میں تھے ہم لوگ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا کہ جاؤ، تو اسی وقت دو آدمی اس راستے سے گزر رہے تھے، دو آدمی اس راستے سے گزرے انصاری میں سے۔ فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرع، تو جب ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو جلدی جلدی وہ کنی کاٹ کے نکلنے لگے، سمجھو بھائی اللہ کے نبی آ رہے ہیں، چلو
بھاگو جلدی سے نکلے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما، تو اللہ کے نبی نے انہیں آواز دی اور فرمایا بھائی ٹھہرو ذرا ٹھہرو، انہا صفیہ بنت حیی، لوگوں ٹھہرو، یہ جو جا رہی ہیں یہ صفیہ بنت حیی میری بیوی ہیں. قالا، تو ان دونوں صحابی انصاری صحابہ نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، تعجب سے سبحان اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ اللہ کے نبی. اب یہ بھی بتانے کی چیز ہے کیا ہم، یعنی کہنے کا مطلب کیا ہم کوئی شک ہو سکتا ہے، کیا کسی چیز کی ہم کو شبہ ہو سکتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اللہ کے رسول کہنے کی. قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان آدمی کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. فخشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا، تو میں ڈرا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ نہ پیدا کر دے، کوئی شبہ نہ ڈال دے. اتنی رات کو اللہ کے نبی کے گھر سے کون سی عورت نکلی ہے نقاب پہن کے، پردہ اوڑھ کر کے؟ سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں؟ دیکھیں وہ نبی تھے، وہ سید البشر ہیں، سید ولد آدم ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں احتیاط کا تقاضا، احتیاط دیکھیں، شبہ کا مقام تھا، اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی بھائی ایسی چیز ہے. تو آپ بھی کہیں اگر غلط غلط جگہ پہ کھڑے ہو نا، اور کوئی آپ کا معتقد، کوئی آپ کا شناچہ گزرے اور شبہ ہو، تو اس کو بتانا بھائی میں یہاں کچھ کام سے آیا تھا، آپ یہ نہ کچھ سوچیں کہ میں اس کام کے لیے آیا تھا جہاں میں کھڑا ہوں غلط جگہ پہ، ایسی بات نہیں، میں فلانے کام سے آیا تھا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو بچنا چاہیے تمام ان شبہات کے مقامات اور شبہات کی چیزوں سے. اور اسی طرح سے تدبیروں میں سے، شیطان سے بچنے کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، سوتے وقت، جاگتے وقت. اور اس کی تفصیلات ہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں، سوتے وقت، جاتے، ایک ایک حدیث میں اس سلسلے میں آپ کو بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بسترے میں اپنے آتے تھے تو آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے تھے، یعنی دونوں ہتھیلیوں پہ یہ دعا پڑھتے تھے. کون سی دعا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے تھے، اور اسی طرح سے قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، اور پڑھ کے پھونک کر کے اپنے پورے جسم کے اوپر اس کو، ہاتھ کو پھیرتے تھے، اپنے سر پر، اپنے پورے جسم پر. اور یہ عمل 3 دفعہ کرتے تھے. یہ عمل کتنی دفعہ کرتے تھے؟ 3 دفعہ کرتے تھے. اسی طرح سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسترے میں آتے تھے تو کہتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے. کون سی؟ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا، بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا. اور جب بیدار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، کیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے. تو یہ دونوں دعا سونے کی اور جاگنے کی آپ لوگ یاد کر لیں، اور اسی طرح سونے سے پہلے یہ دعا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ پڑھ کر کے کر لیں. یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ گزری ہے کہ اس شیطان نے بتایا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو. اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں، مختصر میں نے یہ سونے کی دعا، اور یہ گویا سونے کے وقت بھی ایک مومن اللہ وحدہ لا شریک کو یاد کرتا ہے، اور جب بیدار ہوتا ہے جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. اسی طرح سے رات کو کبھی نیند کھلے، رات کو کبھی آنکھ کھلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت سے حدیث مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو، رات کو اچانک کبھی نیند کھلی، اور یہ کلمہ پڑھے، یہ دعا پڑھے. کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ دعا پڑھ کے پھر دعا پڑھے. کون سی؟ اللہم اغفر لی، یا کوئی بھی دعا پڑھے. یہ کلمہ کہنے کے بعد میں کوئی بھی دعا پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استجب لہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. استجیب لہ یعنی اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور اگر وضو کر کے وضو کیا اور نماز پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے آدمی کو، تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ رات کو کبھی نیند بیدار ہو تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی پوری دعا جو بتائے یہ آدمی کو پڑھنا چاہیے، اس کا اجر اور اس کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے کوئی گھبراہٹ کا موقع آیا، پریشانی جس کو کہتے ہیں کہ اچانک کسی مصیبت کا آپ کو سامنا پڑا، کسی حادثے کا،
आग लगने का या कोई भी पैर फिसलने का या कोई भी यानी जिसमें आप मुसीबत महसूस कर रहे हैं, अगर इस तरह का कोई हादसा आपको लाहिक आया तो उस वक्त क्या करना चाहिए? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ कलिमात सिखाते थे मुसीबतों के वक्त, और वो कलिमात क्या थे कि अऊज़ु, ये दुआ थी, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन गज़बिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शैतान व अन यहज़ुरून। ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। यह हदीस तिरमिजी की है और यह हदीस हसन है। इसी तरह से घर से जब आदमी निकले दुकान के लिए, सफर के लिए, कहीं भी घर से बाहर निकलता है तो उसे चाहिए कि दुआ पढ़ के निकले। और वो दुआ क्या है? अब देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तदबीरें बतलाई हैं शैतान से बचने की और सेफ्टी की, अपनी हिफाजत की, कि आदमी महफूज रहता है। आज हमारे माहौल में, हमारे माशरे, हमारे समाज में इन दुआओं से कौन वाकिफ है? न कोई बतलाता है बंदे खुदा को। ज्यादा से ज्यादा एक किताब छाप दी और जनाब अली तकसीम कर दिया, जिसको तौफीक हुई याद किया, जिसको नहीं तौफीक हुई नहीं याद किया, और याद भी किया तो भूल जाते हैं। दुनियादारी में कौन पढ़ता है? इल्ला मन रहमल्लाह, इल्ला एक अल्लाह जिसके ऊपर रहम फरमाए। चुनांचे घर से निकलते वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस की रिवायत जो अबू दाऊद और तिरमिजी के अंदर मौजूद, और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया, कहते हैं कि जो शख्स घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स घर से निकलते वक्त ये दुआ पढ़े, कौन सी? कि बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब ये दुआ वो पढ़ लेता है, युकालु लहू, तो उससे कहा जाता है बस अब इसके लिए ये दुआ काफी है, ये हर शर से महफूज कर दिया गया और इसको जो है इसको हिदायत की गई सीधे राह की, यानी सीधी राह पे ये चलेगा अब, और शैतान उससे दूर हो जाता है। सफर में निकला, घर से निकला तो शैतान क्या हो जाता है? उससे दूर हो जाता है और कहता है दूसरे शैतान से कि कैफ़ लका बिरजुलिन कद हुदिया व कुफिया व उकिया, उस आदमी को तुम कैसे छेड़खानी कर सकते हो, उस आदमी को कैसे सता सकते हो जिसके लिए अल्लाह काफी हो गया, उसको अल्लाह ने बचा लिया और उसको अल्लाह ताला ने सही राह की रहनुमाई फरमाई, उस आदमी को तुम कैसे परेशान कर सकते हो? तो घर से निकलने की ये दुआ है। इसी तरह घर में दाखिल होने की, घर का मतलब है आप ये ना सोचो अपने गांव जाएंगे जब ही हम ऐसा करेंगे। आपका कमरा है, आपका रूम है, आपका घर है। यहाँ तो बाद लोग जाते हैं धड़ल्ले के साथ चले जाते, धड़ के साथ नहीं है भाई। दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाह कर लें, दाखिल होने को सलाम करें, निकलें और ये दुआ पढ़ें। तो घर में दाखिल होते वक्त हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस मरवी है, कहते हैं कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, कहते थे कि जब कोई आदमी अपने घर में दाखिल हो तो अल्लाह को दाखिल होने के वक्त याद करे और खाने के वक्त अल्लाह को याद करे। जब कोई आदमी घर में दाखिल हो और अल्लाह को याद करे, खाने के वक्त अल्लाह को याद करे, तो शैतान कहता है कि ला मबीत लकुम वला आशा, आज न इस घर में सोने को मिलेगा, न इस घर में खाने को मिलेगा। और जब तुम्हें का कोई घर में दाखिल होता अल्लाह को नहीं याद करता, यानी बिस्मिल्लाह नहीं कहता है, कम से कम बिस्मिल्लाह तो कर ले आदमी, बिस्मिल्लाह करके घर में दाखिल हो, नहीं करता है, तो शैतान क्या कहता है कि चलो आज तो इस घर के अंदर खाना भी मिलेगा और इस घर के अंदर सोने को भी मिलेगा। इसीलिए रात भर शैतान तशवीश करता रहता है लोगों के कि बिस्मिल्लाह करके ना दरवाजा बंद करते हैं, ना बिस्मिल्लाह करके दाखिल होते हैं, तो इसलिए शैतान उनको परेशान करता है। इसी तरह से मस्जिद के अंदर दाखिल होने की दुआ और मस्जिद से निकलने की दुआ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है। हजरत अनस की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते थे तो कहते थे बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुने, अल्लाह के नबी खुद पढ़ते थे और ये उम्मत के लिए हिदायत है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। व इज़ा खरजा क़ाला, और जब निकलते तो कहते थे बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यह हदीस तिरमिजी के अंदर है और यह हदीस हसन है। और इसकी और एक रिवायत तफसील से आती है। आप कहेंगे तो फिर तो मस्जिद में जाने और मस्जिद में आने की दुआ यही हो गई? नहीं, बाद हदीसें बाद हदीसों की तफसीर करती हैं। इस हदीस के अंदर इतना टुकड़ा है। आगे दूसरी हदीस जो अबू हुमैद और अबू उसैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, कहते हैं कि जब तुम में का कोई आदमी मस्जिद में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब भी तुम में का कोई मस्जिद में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़े। कौन सी? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। और जब निकले तो कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। और जाहिर है कि पिछली जो रिवायत है इसको इसमें जोड़ लें, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला
رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد، درود پڑھ کے بسم اللہ کہہ کے درود پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھیں، اور جب نکلیں جب یہ ایسا کریں۔ اسی طرح نماز شروع کرنے سے پہلے، نماز جب شروع کریں آپ تو بھی دعا پڑھیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے اور اللہ اکبر کہتے تھے، میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے جب نیت باندھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ تو میں نے کہا بے ابی و امی، میرے ماں اور باپ آپ کے اوپر قربان ہوں یا رسول اللہ، ارأیت سکوتک بین تکبیر و قراءۃ ما تقول، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ قرات یعنی سورہ فاتحہ اور تکبیر تحریمہ کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں، خاموش رہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں کون سی دعا؟ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایایا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اس کو دعائے استفتاح بھی کہتے ہیں، یعنی ثنا جو ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، تو یہ بھی صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایات سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، معروف چیز ہے یہ چیزیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اسی طرح تشہد کے بعد میں سلام سے پہلے جو دعا پڑھے اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دعائیں بتلائی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا جو معروف ہے، وہ دو دعائیں جو معروف ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد سے فارغ ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ 4 دفعہ اعوذ باللہ کہتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے اعوذ باللہ من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال۔ یہ حدیث مسلم کے اندر ہے۔ اسی طرح تشہد اور تسلیم کے بیچ میں، سلام کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المقدم وانت المؤخر لا الہ انت، رواہ مسلم۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا بتلائیں جو میں نماز میں پڑھتا رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا اور کہا یہ کہو کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ یہ دعا بھی آپ سلام پھیرنے اور تشہد کے سلام پھیرنے سے پہلے اور تشہد کے بعد یہ دعا آپ پڑھیں۔ اسی طرح سلام پھیرنے کے بعد میں جو اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ استغفر اللہ کہتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اب اس میں بھی مولویوں نے آگے پیچھے بڑھایا ہے، آپ سوچ لیں، تبارک پتہ نہیں کیا کیا، بہرحال اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت لا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے، اور 100ویں دفعہ آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پڑھے، جو یہ دعا پڑھے، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، زبد البحر، اگر جو شخص نماز کے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعائیں پڑھے تو اس کی غلطیاں، اس کی گناہ، اس کی خطائیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ سوچ لیں ہمارے ہاں جیسے یہ کتنی بڑی نعمت سے ہمارے ہاں کے ملے جو ہیں نا مولانا لوگ عوام الناس بیچاروں کو محروم کرتے ہیں۔ جیسے ہی امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویسے ہی مؤذن کہتا اللہم آمین، اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں کیا بدبد کر کے برحمتک یا ارحم الراحمین، خلاص چلو سنت ہے۔ اور اللہ کی قسم مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھو اور مسجد حرم میں آپ نماز پڑھو، یا یہاں پہ جتنی بھی مسجدیں ہیں، لیکن میں نے خصوصی طور پہ رمضان میں جب میں عمرے کے لیے گیا اور وہاں میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے لوگ جیسے ہی امام حرم سلام پھیرتے ہیں
اللہ کی قسم ہم نے نظر دوڑائی ایک دفعہ کہ دیکھیں کوئی اور تو اجنبی نہیں ہے، تو دیکھا جتنے شلوار قمیض پینٹ اور کرتے اور پجامے والے ہم کو نظر آئے، سارے ہندوستانی پاکستانی اور یہ بنگلہ دیشی اس کے اندر ملوث ہیں۔ ہم اور لوگوں کی کیا کریں، ہم اس ملکوں میں نہیں رہتے، ان کے علماء کا یہ فرض ہے کہ اپنے مقتدیوں کو نصیحت کریں، لیکن ہم اپنے لوگوں کو تو کم از کم نصیحت کریں، ان مولویوں کو کم از کم اللہ عقل دے کہ کم از کم جو اللہم آمین کی بدعت جو جاری کی ہے ہاتھ اٹھا کر کے، اس کو بند کر کے یہ سنتوں کو زندہ کریں، اللہ انہیں توفیق دے۔ بڑی تکلیف، آپ یہاں بھی دیکھیں، جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے فٹ سے کھڑے ہوتے ہیں اور فوراً نیت باندھ دیے دھڑاک سے اور کھڑے ہو گئے، اور جناب علی پھٹافٹ 2 رکعت 4 رکعت سنتیں ماری اور چلے گئے، اور اعتراض کرنے کو بول دو، پتہ نہیں یہاں تو سعودیہ میں لوگ سنتیں ہی نہیں پڑھتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں جیسے امام سلام پھیرتا کچھ دیر بیٹھ کے اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ ابے تو جو پڑھا ہے تو اپنی نماز پہ غور کر، تو جو پھٹافٹ کوے کی چونچ مار کے گیا تیری نماز ہو گئی؟ جو دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں وہ پڑھتے نہیں، اور مولویوں نے سکھایا پھٹ سے مارو، پھٹے سے نکلو اور جاؤ۔ حرام ہے اس طرح سے، اللہ کی قسم یہ مذاق ہے نماز کا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ امام بیٹھتا ہے، آپ یہاں دیکھ لو، سعودیوں کو بھی دیکھ لو، اس مملکت سعودی عربیہ کے اندر جب تک امام بیٹھا رہے گا مقتدی بیٹھے رہیں گے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے، الا من رحم اللہ جو پیچھے نکل جاتا ہے، ورنہ جو سامنے ہے وہ جب تک امام نہیں اٹھتا ہے جلدی نہیں اٹھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں اصل میں سب بللے کام کرتے ہیں، بللے مولوی ہیں اور بللے عوام بھی ہیں، اور بنا بنایا حلوہ گپ کرنا چاہتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے، خلاص۔ اس لیے یہ تمام سب چیزیں چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان کے اوپر آدمی کو عمل کرنا چاہیے۔ سوچیں آدمی یہ دعائیں پڑھ لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بھئی کون سی تکلیف کی بات ہے، جہاں تم نے 5 منٹ لگائے وہاں 5 منٹ اور صحیح، لیکن نہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان عوام الناس کو، ان مولویوں کو خاص طور سے کہ کم از کم لوگوں کو کم از کم یہ دعائیں بتلائیں، سکھائیں۔ کسی بھی مولوی کو ہمارے ملکوں میں الا من رحم اللہ پکڑ کے آپ پوچھو کہ مولانا صاحب سلام پھیرنے کے بعد کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں؟ سوچیں آپ، نہیں بس یہ زیادہ زیادہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دے گا، بقیہ یہ جو دعائیں ہیں بعض ہی لوگوں کو معلوم ہیں جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، ورنہ جو اپنے آپ کو ترے لگاتے نا اہل سنت والجماعہ، انہیں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کون سی دعا پڑھی جاتی، اور جو پڑھی جاتی ہے کون سی وہ ہے نا اللہم انت السلام، اس میں بھی 2-4 لفظ آگے پیچھے لگائے ہوئے ہیں، اللہم انت السلام منک السلام فحینا ربنا بالسلام، اور پتہ نہیں ربنا وتبارکت یا پتہ نہیں کیا کیا آگے پیچھے اس میں ملایا ہوا ہے، جو ورجنل اللہ کے نبی کی ہے وہ نہیں پڑھتے۔ بہرحال میں ورجنل پہ ایک بات بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے درس میں، کیونکہ ابھی مجھے وقت نہیں ہے، میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ورجنل پہ ایک بات مجھے یاد آئی ہے، انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ اسی طرح سے آدمی کے اوپر کوئی غم آئے، کوئی مصیبت آئے، کسی قسم کی اس کو تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز غم میں ڈالتی تھی، کسی چیز سے پریشان ہوتے تھے، کسی چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ یہ دعا پڑھتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم و دائم رہنے والے پروردگار، تیری رحمت سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کوئی غم آئے، کوئی مصیبت آئے، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب النواز، یا پیر پیرا ہرو، یا فلانے بابا، یا سلطان باہو، یا دادا گنج حجویری، یا خواجہ غریب النواز، یا فلانے پیر، یا ڈھکانے، یا سجادہ نشین، یا یہ چھوٹے جاہلوں کو کیسا سکھائے؟ یہ محمدی دعوت، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تب اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ خواجہ غریب نواز اور فلانے کو گلبرگہ فلاں پلا بابا گنج دادا گنج حجویری بلا بلا کے بیچارے تھک گئے، ان کی کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے، کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، دیکھ رہے ہو ابھی کچھ رمضان سے پہلے جو کوئمبتور میں فساد ہوا ہے، ایسی بے دردی سے قتل کیا ہے، کہاں ہیں سب؟ کون؟ کہاں گئے خواجہ؟ کہاں گئے غوث؟ کہاں گئے فلانے؟ کہاں گئے ڈھکانے؟ سب قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ کم از کم تمہیں بلائے تو کم از کم تمہاری پکار پہ آنا تو چاہیے۔ ظالموں، اللہ کو پکارو، اللہ کو، اللہ تمہاری مدد کے لیے آئے گا۔ اللہ جس کو دینے پہ آئے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ روکنے پہ آئے تو اسے کوئی دے سکتا ہرگز نہیں دے سکتا ہے، وہ اللہ ہے۔ ہم اللہ کا وسیلہ لیتے ہیں، فلانے کا وسیلہ، اللہ کو تمہارے نٹ بولٹ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نٹ بولٹ ہیں جو تم بیچ میں لگا رہو۔ اللہ وحدہ لا شریک سب کی سنتا ہے،
یہ تمہارے للو پنچو کی ضرورت نہیں اللہ کو. اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندے کو ڈائریکٹ سمجھتا ہے. لیکن کون سمجھائے؟ اللہ رب العزت نے. یہ حدیث ترمذی کی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ وحدہ لا شریک, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اسی طرح سے جب کوئی دشمن سے ملاقات ہو, کوئی دشمن آپ کی نظروں کے سامنے آئے, کوئی دشمن کوئی قسم کا دشمن ہو سکتا ہے, شیر ہو سکتا ہے, بچھو ہو سکتے ہیں, سانپ ہو سکتے ہیں, انسان ہو سکتے ہیں, شیطان ہو سکتے ہیں, کوئی بھی دشمن ہو سکتا ہے, آپ اس سے ملاقات کریں. یا زیادہ طاقتور آدمی آپ کے سامنے آ رہا, آپ کو خوف مار ور دے گا, اس طرح کی کوئی ڈر آئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے آپ کو خوف ہوتا تھا, کسی قسم کا خطرہ ہوتا تھا, ڈر ہوتا تھا, تو کہتے تھے اللہم ان نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم ان نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے اور نسائی کے اندر ہے, اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے. اسی طرح سے جب قرض ہو آدمی کے اوپر, زیادہ مقروض ہو گیا, اس کے اوپر قرضوں کا بوجھ رکھا ہوا ہے, تو اللہ کے نبی نے اس وقت بھی دعا بتلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ جب میں اپنے قرض سے پریشان ہو گیا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, تو آپ سے میں نے کہا اللہ کے نبی میری مدد کرو, کچھ بھی کرو, میں بڑا مقروض ہو گیا ہوں. یعنی حضرت علی نہیں بلکہ ان کا ایک کوئی بیچارہ غلام تھا, وہ آیا. یہ حضرت علی کی روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں, کوئی غلام آیا, اس نے کہا اللہ کے نبی میں غلام ہوں اور میرا مالک مجھ سے اتنے پیسے مانگ رہا ہے, اتنا 20,000 دے دو, 10,000 دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اب میں تھک چکا ہوں, اللہ کے نبی میری مدد کریں, میں مقروض ہوں, کچھ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک کلمات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا وہ شخص, تو حضرت علی نے کہا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلا دوں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی؟ اگر لو کان علیک مثل جبل دینا, اگر تمہارے اوپر پہاڑ بھر کے روپے کے برابر قرض ہو, یعنی تم ایک پہاڑ بھر کے مقروض ہو, تو اللہ اگر وہ کلمات کہہ لو, وہ دعا پڑھ لو, تو اللہ وحدہ لا شریک تمہارے قرضوں کو اپنی طرف سے پورا فرما دے گا. وہ دعا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے سکھایا کہ یہ بات کہو, یہ دعا پڑھو. کون سی؟ اللہم اکفنی بحلالک, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, واغننی بفضلک عمن سواک. یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے اور اس کی سند حسن ہے, اور علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ دعا پڑھنے سے آدمی کا قرض دور ہو جاتا, اللہ تعالیٰ غیبی طور پر اس کی مدد فرماتا ہے. تو یہ دعائیں آپ لوگ بھی, ہم سب بھی یاد کریں. اسی طرح سے قبرستان میں داخل ہونے کے وقت کی دعا آدمی کو پڑھنا چاہیے, چنانچہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. دیکھیں اللہ کی یاد کہاں کہاں اللہ کے نبی نے رہنمائی فرمائی ہے. قبرستان میں جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے تھے کیا کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ دعا پڑھنا چاہیے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. اسی طرح سے کڑک گرجنے کی آواز سنے تو یہ دعا پڑھے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑک گرج کی آواز سنتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے, کیا؟ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکہ من خیفتہ. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. صحیح بخاری کے اندر نہیں بلکہ اس حدیث کو بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد جو ان کی کتاب ہے اس میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے, اور علامہ البانی نے اس کی سند کو موقوف قرار دیا ہے. صحیح ہے اور موقوف ہے. اسی طرح سے چاند دیکھنے کے وقت کی دعا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھے, اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ ربنا وربک اللہ. یہ حدیث دارمی اور ترمذی کے اندر موجود ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح سفر میں جب نکلے تو یہ دعا پڑھے. کون سی؟ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کا کوئی سفر کرنا چاہے تو یہ دعا پڑھے. وہ بھی پڑھے اور جو اس کے پیچھے رہے وہ بھی پڑھے. کیا؟ استودعکم اللہ. جو اسے سفر کرنے جا رہا ہے نا، تو اس کو جو سیاف کرنے جاتا ہے، اس کو جو چھوڑنے جاتا ہے، وہ کیا کہے؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع وداعہ. یہ دعا پڑھے. یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے. اسی طرح سے سواری کے اوپر سوار ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب سواری کے اوپر بیٹھتے تھے اور سفر کے لیے جب آپ کی سواری نکل پڑتی تھی تو آپ 3 دفعہ تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کہتے تھے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. اور یہ دعا پڑھتے تھے سفر میں، اور جب سفر سے لوٹتے تھے اپنے گھر کی طرف تو آپ کہتے تھے آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے جب آپ اپنے کسی بھی جگہ اپنی سواری سے اترتے تھے یا کسی جگہ جاتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے. کیا؟ کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے، جیسا پیچھے گزرا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اسی طرح کھانے اور پینے کے وقت اللہ کو یاد کرنا، اسی طرح چھینک کے وقت اللہ کو یاد کرنا، مرغا بولے اور گدھا بولے تو اس وقت اللہ کا ذکر کرنا، اور پیچھے محاضرے میں میں نے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بتا دی ہیں. اسی طرح کہیں کسی مجلس میں بیٹھا رہے اور جب وہاں سے اٹھے اور دنیا جہان کی باتیں ہوں، لیکن جب وہ اٹھے اس مجلس سے تو یہ دعا پڑھے. کون سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں فالتو باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کی دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اٹھنے سے پہلے وہ یہ دعا پڑھ لے. کون سی؟ اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو اللہ کے نبی فرماتے جب یہ دعا پڑھ لے تو اس مجلس میں جتنے بھی گناہ، غلط بات سے جو بھی گناہ ہوئے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح سے جو ہے بہت ساری دعائیں ہیں. صبح اور شام کی دعا حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سید الاستغفار بتا دوں؟ دیکھیں یہ دعا بڑی اہم ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. سید الاستغفار یعنی تمام مغفرت چاہنے والوں کی سردار، یعنی بڑی بڑی دعا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لے، اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ لے اور پڑھ کر کے وہ سو جائے، یعنی سونے کے وقت شام کو اس نے یہ دعا پڑھی اور اسی رات وہ مر گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ دعا پڑھ کے اگر وہ شام کیا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اگر صبح اس نے پڑھا ہے اور صبح کسی وقت اس کو موت آ گئی، جب بھی اس کو کیا ہوگا؟ جنت میں داخلہ ملے گا. وہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا سید الاستغفار کہلاتی ہے. جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھ لے تو وہ شام کو پڑھے تو رات کو مرے گا تو جنت میں جائے گا، صبح پڑھے اور دن بھر میں کبھی بھی مرے گا تو وہ جنت کے اندر جائے گا. یہ حدیث بخاری کی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کرے اور شام کو، یعنی صبح اور شام یہ دعا پڑھے. کون سی؟ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ. تو قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہوگا تو جتنا افضل عمل وہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، کوئی دوسرا اتنا اچھا عمل لے کے نہیں آئے گا.
الا ایک ہی جس نے وہی عمل کیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ صبح اور شام پڑھ لیں تو اللہ وحدہ لا شریک کے جب مریں گے قیامت کے دن اتنی بڑی افضل اور اعلی عمل لے کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے. اسی طرح کی اور بھی بہت ساری صبح اور شام کی دعائیں ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے بڑی لمبی گفتگو آپ سے کی، لیکن یہ میں آخری منزل پہ پہنچ چکا ہوں. یہ آخری تدابیر ہیں. ان تدابیر کو ہم جب تک عمل کرتے رہیں گے شیطان ہم سے دور رہے گا، لیکن جب ہم ان تدابیر سے غفلت برتتے ہیں، ان تدابیر سے اور یہ اللہ کے نبی کی ان حکمتوں سے، ان باتوں سے ہم چشم پوشی کرتے ہیں اور نہیں یاد کرتے، نہیں پڑھتے، تو شیطان ہمارے اوپر غالب آتا ہے اور اس طرح سے ہمیں وہ ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اب جو ہماری منزل ہوگی دوسری، وہ منزل ہوگی علاج اور معالجے کی، کہ سوئے اتفاق سے اگر کسی کو کسی شیطان نے پکڑا ہے، اس کو سوار ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو عجیب و غریب سواریاں آتی نہیں، کہتے ہیں شہید بابا کی سواری ہے. کس کے اوپر؟ وہ شرابی کبابی کے اوپر شہید بابا ہے. وہ ناپاک عورت کے اوپر فلانے بابا کی سواری آ رہی ہے، غازی بابا کی آ رہی ہے، وہ خواجہ اجمیری کی سواری آ رہی ہے، فلانے پیر کی آ رہی ہے، اور کبھی وہ نماز نہیں پڑھتے، کبھی روزے نہیں رکھتے. ناپاک عورت اگر وہ شہید ہے، وہ غازی ہے، وہ ولی ہے، تو تیری سواری کے لیے وعدہ نعوذ باللہ. اگر وہ ولی ہے تو زندگی میں تو ولی، اللہ اگر وہ ولی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو حرام کیا ہے کہ کسی عورت کے ہاتھ کو کوئی اجنبی عورت کے ہاتھ کو چھوئے، جائے کہ اس کے اوپر سوار ہو، نعوذ باللہ. اور وہ تو مر گیا بیچارہ، اس کی روح تو یا تو جنت میں ہوگی یا جہنم میں ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے. اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں غازی بابا کی سواری آتی ہے، شہید بابا کی آتی ہے، پانچوں پیر کی آتی ہے، فلانے بابا کی آتی ہے، تو گویا وہ ولی نہیں تھے، وہ شیطان تھے جن کی روحیں، جیسا کافر لوگ کہتے ہیں نا، بھٹک رہی ہیں. تو ان کی روحیں بھٹک رہی ہیں اور لوگوں کو اپنے اپنے جیسے گندے لوگوں کو پکڑتی ہیں، نعوذ باللہ. یہ تمام سب چیزیں خرافات ہیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی مجلس جو اگلے جمعرات کو آ رہی ہے، ہم علاج اور معالجے کے تعلق سے کچھ باتیں بہت تفصیل کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ بھی ان باتوں کے منتظر ہیں، اور چونکہ وہ دوا ہے، تمام گفتگو اور تمام لیکچر کا وہ نچوڑ ہے، اس لیے آپ بھی سننا چاہیں گے اس کو. آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے چلتے چلتے کہ آپ لوگ ذرا سویرے آیا کریں، تاکہ ہم پروگرام سویرے ختم کر دیا کریں، بند کر کے آپ شروع کر کے آپ لوگ دیر سے آتے ہیں تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جیسا کہ اعلان کے مطابق آپ